کہ شب قدر کی سب سے اہم اور افضل ترین عبادت وہ کیا ہے؟ وہ ہے قیام اللیل، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، نوافل کا اور نمازوں کا کثرت سے اہتمام کرنا، یہ اس رات کی افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شب قدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑے رہا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں قامہ سے جو مراد قیام کرنا یعنی نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، سبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں ان راتوں کے اندر، لیکن وہ نماز ان کی عام نمازوں جیسی نماز ہوتی ہے، یعنی 10 منٹ میں، 15 منٹ میں یا آدھا گھنٹے میں انہوں نے نماز پڑھ لی اور ان کا کام مکمل ہو گیا۔ نہیں، بلکہ خصوصاً ہم نے اس راتوں کے اندر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا چاہیے، لمبی لمبی نمازیں ہماری ہو، ایک بھرپور بڑی بڑی صورتوں کی قرات ہم کریں۔ وہ اگر بڑی صورتیں اگر ہم کو یاد نہیں ہیں تو ایک ہی رکعت کے اندر کئی ساری صورتیں ہم پڑھ سکتے ہیں، مطلب ایک ہی رکعت کے اندر آپ علم تری کیف سے لے کر سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک کی تلاوت کر لیں، تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو ہم پڑھیں، اور جو ذکر اور اذکار نمازوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کو خوب ہی ٹھہر ٹھہر کر پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یکسوئی کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تو آپ ایسا کرتے تھے کبھی کبھی کہ جتنی دیر آپ نے قیام کیا اتنی ہی دیر آپ سجدہ کرتے، اتنی ہی دیر آپ سجدے میں رہتے، اتنی ہی دیر آپ رکوع میں رہتے، اور دیگر ارکان بھی اسی طرح آپ قیام کے مانند کافی اپنا وقت اس کے اندر جو ہے گزار دیتے تھے۔ لیکن عام طور پر ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہم اور موقعوں پر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور 15-20 منٹ اور آدھے گھنٹے میں فری ہو جاتے ہیں۔ نہیں، لمبی لمبی نمازیں ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ صورتیں قرآن کی جو ہم بھول چکے ہیں، ہم نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑا اس کا ریویژن کر لے، اور انہی یاد کو ہم نے دوبارہ یاد کیا ہے انہی صورتوں کو نماز میں پڑھے۔ دیکھیے، ایک تو صورتیں وہ ہوتی ہے جو ہماری زبانوں کی نوک پر ہوتی ہے، جو خود ہمارے زبان سے ادا ہو جاتی ہے، تو وہ پڑھتے وقت ہمارا دھیان اتنا نہیں رہتا۔ لیکن وہ صورتیں جو ہم نے نئے سے یاد کی ہے یا پرانی یاد کی ہوئی دوبارہ اس کو ریوائز کیا ہے، جب وہ ہم نمازوں کے اندر پڑھیں گے تو ہم پورا کنسنٹریشن کے ساتھ اور یکسو کے ساتھ پڑھ پائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نماز میں تو وہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو اللہ سے خوب دعائیں مانگو۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس حدیث کا مس انٹرپریشن کر دیا گیا ہے کہ ہم الگ سے سجدہ کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ نہیں، حدیث میں ہے کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہو نماز کے اندر تو اس وقت میں اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے چاہیے، اور خصوصاً جو ہے عربی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، قرآنی دعاؤں کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔